اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چھپکلی کو مارنے یا نہ مارنے سے کیا ہوتا ہے، یا پھر چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے یا کوئی اور حقیقت۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، لیکن بعض لوگ اس بارے میں شک و شبہات رکھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور کچھ لوگ اس کو مارنے سے منع بھی کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حقیقت کیا ہے، اسلامی معلومات سے ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں چھپکلی کو کیا کرنے کا کہا گیا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے۔ اس گروپ میں بہت زیادہ تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی تقریباً 5000 کے قریب اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں اور 2 کان اور لمبی دم ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھاتی ہیں۔ ان کی کچھ اقسام میں رنگ بدلنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، چھپکلی کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے، بلکہ عورتوں کو اس کے نام سے ڈر بھی لگتا ہے، اور اکثر عورتوں کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے تو وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بیڈ روم میں یا باتھ روم میں چھپکلی آ گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے، اور یہ اکثر گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ زہریلی نہیں ہوتی۔ بس ان کو دیکھتے ہی کراہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چھپکلی کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ ان میں کچھ تو جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ چھپکلیاں جسامت میں بڑی بھی ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی آج کا ہمارا یہ چھوٹی ہو یا بڑی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ اس کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا اور کیا تعلیمات دیں، آج ہم اس ویڈیو میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ جبکہ زیادہ تر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے، اور اگر اس کو نہ مارنا ہو تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب بنتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار ہے۔ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت کا یہ واقعہ کرۂ ارض کا غضبناک واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں اور کے علاوہ چند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب اس واقعہ کا ایک چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس کا ذکر ہوا، تو چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی، اور چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرفداری کی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اس وقت چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر
اس آگ پر ڈالتے رہے کہ یہ آگ بند ہو جائے، اور ادھر دوسری طرف یہ چھپکلی جو کہ اپنی ہی پھونکوں سے اس کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی حضرت مغیرہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا تھا، اور آپ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ یہ نیزہ ہے اور یہ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو باقی سب کیڑے مکوڑوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر یہ چھپکلی اپنی پھونک سے آگ کو مزید جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا اور اس کو فاسق قرار دیا۔ بعض روایت صحیح مسلم میں کہ جب چھپکلی کو مارنے کی حکمت اور اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، ایذا یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو اسلام میں حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ بنی انسان کو ایذا دیتی ہے، مطلب تکلیف دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، آپ ڈیلی خبروں اور اخباروں میں کئی خبریں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ کھانے والی چیز میں ایک چھپکلی گر گئی اور جس کو کھانے سے سارے گھر کے لوگ ہلاک ہو گئے، یا کسی پینے والے شربت یا دودھ میں چھپکلی گر گئی اور بچے کو دودھ پلانے سے بچہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے مختلف حدیث نبوی کے مطابق رات کو کھانے پینے کی تمام اشیاء کو اچھی طرح ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی چھپکلی یا کوئی زہریلی چیز جو برتن میں نہ گر جائے، جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کا کتنا ثواب اور اس بارے میں کیا روایات ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور جو دوسری چوٹ میں مارے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تیسری چوٹ میں مارے اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو بندہ پہلی چوٹ میں چھپکلی کو مار دے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے، اور اس کو مارنے پہ 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سمجھ کر قتل کر دینا چاہیے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین محمدی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔